نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ سبق میں ہم نے حج کے مناسک میں سے طواف زیارت تک جو افعال کیے جاتے ہیں، حجاج جو کر رہے ہوتے ہیں، اس تک ہم نے بات کی تھی۔ آج مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کے بعد کے جو مناسک ہوتے ہیں اور پھر 11 اور 12 کو جو افعال کرنے ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ محترم سامعین، تقریباً حج کے وہ افعال جس پر حج کا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے وہ تو تقریباً 10 تک ہو گئی، یعنی فرائض تو ادا ہو گئے۔ اب باقی کچھ افعال ایسے ہیں کہ وہ واجب ہیں، جس طرح کہ طواف وداع وہ ایک واجب عمل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سب سے آخر میں ادا کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جمرات کرنا یہ بھی واجب افعال ہیں۔ تو 10 ذی الحجہ کو جب طواف زیارت کی جاتی ہے تو طواف زیارت کے بعد حجاج واپس جاتے ہیں مینا میں قیام کے لیے۔ مینا میں قیام کرتے ہیں، اگلے دن زوال یعنی 11 ذی الحجہ کو زوال کے وقت وہ جاتے ہیں دوبارہ مینا، اور پھر ترتیب سے جمرات کیے جاتے ہیں۔ پہلے دن تو صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہے، لیکن جو 11 اور 12 کو جمرات کرنے ہوتے ہیں وہ ترتیب سے، یعنی پہلے چھوٹے شیطان کو، اس کے بعد درمیانے کو، اور اس کے بعد سب سے بڑے کو۔ یہ افعال 2 دن کیے جاتے ہیں، یعنی 11 اور 12 کو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى میں سے جو اشارہ فرمایا ہے وہ ان 2 دنوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ 2 دن جو ہے یعنی 11 اور 12 کو، اس میں جمرات جو کیے جائیں گے یہ زوال کے بعد یعنی دن کے آدھا حصہ گزرنے کے بعد یہ جمرات کیے جائیں گے، اور اس کے بعد واپس مینا میں قیام کے لیے آنا پڑے گا۔ اب اگر کوئی شخص یہ جمرات زوال سے پہلے کر لے تو آیا کیا ان کا یہ واجب عمل ہے یہ ادا ہو گیا کہ نہیں؟ تو فقہا لکھتے ہیں کہ نہیں، ان کا واجب عمل جو تھا، ان کے ذمہ جو واجب کام تھا وہ واجب ادا نہیں ہوا۔ ہاں، اگر کسی نے کسی عذر کے بنا پر جلدی واپس آنا تھا پاکستان میں تو وہ دم ادا کرے، اور ان 2 دنوں کے یہ جو واجب افعال ہے وہ یہ ترک کر سکتا ہے، یا کسی بھی ملک اگر وہ جانا چاہتے ہو، لیکن دم اس کے اوپر ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پہلے درس میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ حج کے دوران جو افعال میں کمی کوتاہی کی جاتی ہے، اگر فرض میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو گویا کہ اس کے ازالے کے لیے دم دینا پڑتا ہے، اور اسی طرح اگر واجب عمل ساقط کر دیا گیا، ادا ہی نہیں کیا، تو پھر اس کے ازالے کے لیے بھی دم ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اب ان 2 دنوں میں یعنی 11 اور 12 سے پہلے اگر کوئی واپس اپنے ملک جانا چاہتا ہو، یہ جمرات ان کے رہ رہے ہوں، تو پھر وہ اس کا دم ادا کرے گا، اور آخر میں جو طواف وداع ادا کرنی ہوتی ہے وہ بھی گویا کہ واجب عمل ہے۔ اگر کوئی وہ ترک کرے گا تو بھی اس کو دم ادا کرنا اس کے اوپر لازم ہوگا۔ یہ تھے حج کے مناسک۔ انشاءاللہ اب آگے مسائل کے حوالے سے گفتگو ہم شروع کریں گے کہ حج کے اندر مسائل کون کون سے ہیں، اور اسی طرح حجاج کو کیا کرنا چاہیے، کس جگہ
کیا کیا افعال کرنے ہوتے ہیں، کیسے کرنے ہوتے ہیں، تو یہ سارے مسائل کا جو آگے سیشن شروع ہونے والا ہے وہ بھی مستقل چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔